الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسی بات کے تعلق سے حدیث اور سماعت فرمایا باب یہ تھا کہ مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے، یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی دیکھے کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو، خاص طور پر اہل ایمان پر، تو وہاں اس مسلمان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی وہ مدد کرے، ظلم سے بچائے۔ حدیث نمبر 2446 عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے عمارت کے مانند ہوتا ہے۔ عمارت یعنی بلڈنگ کی جو دیواریں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں سے مثال دے کر سمجھایا، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کرتے تھے، اور میں بھی دیتا ہوں کبھی جو لوگوں کو بچوں ہوتی ہے کہ مولانا صاحب بہت مثال دیتی ہے۔ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے دیوار عمارت کے مانند ہے۔ عمارت کی خاصیت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آگے یشد بعضہ بعضا، دیواریں جو ہوتی ہیں، دیوار عمارت جو بنتی ہے اس میں اینٹ یا پتھر کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، پھر وہ کتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ دیوار جب تک یعنی وہ عمارت نہیں بنی ہوتی ہے، اس میں جو اینٹ لگے ہوتے ہیں اور اس میں جو پتھر، اس میں وہ مضبوطی نہیں آتی، کوئی بھی اٹھائے جہاں چاہے پھینک دے، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ لیکن وہی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر کو جوڑ کر کے جب عمارت بنا دی گئی تو آپ دیکھیں کتنا مضبوط ہو گیا، وہ آسانی سے اب ہلے گا اور ہٹے گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے دیوار کے مانند ہونا چاہیے۔ دیوار یعنی عمارت کیسے بار بار کو سپورٹ کرتی ہے؟ آپ دیکھیں جب دیواریں بنائی جاتی ہیں تو ایک اینٹ کو ایک اینٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر آگے یعنی ایسے ترتیب سے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا تھوڑا ہوگا کہ وہ آپس میں اینٹ جھگڑا کریں گی، صاحب نہیں ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم اس کے پاس نہیں رہیں گے، یہ ہم سے مطلب یہ ایسا کبھی آپ نے سنا ہونے ہی والا نہیں ہے۔ پھر وہ آپس میں جہاں وہ بنانے والا جس کو جہاں سیٹ کر دیتا ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بہت مضبوط عمارت تیار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مومن کہ نخرے نہ دکھائے، مومن کو کیا کرے؟ سپورٹ۔ اگر یہ کرے گا کہ سامنے فلاں کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اور فلاں کے پاس میں نہیں رہ سکتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، اور فلاں کے خاندان سے تو ہماری دشمنی چلتی، اس کے ساتھ میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو بتائیے پھر یہ مضبوط آئے کہ نہیں؟ یا جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو جہاں چاہا وہاں نکل لیا، جہاں چاہا وہاں مار، وجہ کیا ہے؟ یہ مومن کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ عمارت جب بن جاتی ہے تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور ان عمارت میں لگی ہوئی اینٹ اور پتھر کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن جو اینٹ اور پتھر عمارت میں لگنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، پھر جانتے ہیں ان کا انجام وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ادھر پھینکے گئے، کبھی ادھر پھینکے گئے، کبھی روڈ کے کنارے دیکھے پڑے ہو، کیوں؟ وہ عمارت میں لگنے کے قابل نہیں ہوتا، پھر وہ دھکے کھاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے سپورٹ کر کے دیوار کے مانند اگر یہ جماعت نہیں بنائے گا نا، یہ بھی ان اینٹ اور پتھروں کی طرف دھکے کھائے گا، اور یہی ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ہو رہا ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتے نہیں بلکہ کھینچتا ہے کام۔ تو جب جہاں چاہتا ہے ان کو دھکے لگا دیتا، مار کے نکال دیتا، ستا دیتا، اور کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا۔ تو حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی طرح مثال دے کر سمجھایا کہ مومن کے لیے ایسے ہو، یعنی مومن کے لیے ایسے عمارت کے مانند، دیوار کے مانند، جو آپس میں بعض کو بعض سپورٹ کرتی ہیں۔ پھر آگے وَالشَّقْوَ قَبَيْنَ أَصْحَابِهِ، پھر آپ نے یہ بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں ایسے ملا لیا، کہا ایسے مضبوط کیا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو جب سپورٹ کر دیا جائے تو ایسے مضبوطی آتی ہے۔ اور حقیقت میں اس حدیث پہ اگر عین ایمان والے عمل کر لینا تو آپ یقین مانیے کوئی مسلمانوں کو آپ نہیں دیکھا، کیونکہ اتحاد بہت بڑی پاور ہوتی ہے۔ اور اس کو آپ دیکھیں
کبھی کبھی ابھی کسی کتابوں میں بھی واقعہ بھی پڑھا ہے، واقعہ صحیح غلط اس سے نہیں لیکن نصیحت ایک اچھی ملتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کا ایک گٹھر بناتا ہے اور ایک ایک بیٹے کو پکڑاتا اور کہتا بیٹے اس کو توڑو، کوشش کرتا نہیں توڑتا، سب بولتے نہیں یہ ٹوٹے گا کیونکہ وہ بہت مضبوط ہو چکے، یعنی باریک باریک لکڑیوں کا ایک گٹھر بنا دیا، اب اس کو ایک ساتھ توڑنے کو بولتا ہے باپ تو بیٹے کہہ رہی ہے ٹوٹے گا نہیں، اس کے بعد پھر وہی والد اس گٹھر کو کھولتا ہے اور ایک ایک لکڑی بیٹوں کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، اب توڑ، اب سب کھڑا کر دو، تو اس نے پیغام دیا کہ اگر تم مل کر کے ایسے رہو گے نا تو اس طرح گٹھر کے مانند، لکڑیوں کے گٹھر کے مانند تم مضبوط رہو گے، کوئی تمہیں نہیں توڑ پائے گا، لیکن اگر بکھر جاؤ کہ اس گٹھر سے ایسے لکڑیاں بکھر گئی نا تو جو چاہے گا جب تمہیں توڑ دے گا۔ یہی معاملہ حقیقت میں مسلمانوں کے تعلق سے کہ اگر یہ اہل ایمان آپس میں مل کے رہیں، مضبوط ہو کے رہیں، سپورٹ آپس میں ایک دوسرے کو کریں تو حقیقت میں پھر ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن ہونے والا نہیں۔ ہمارے دل اتنے گندے ہیں نا، کبھی کبھی اگر ہماری کوئی دشمنی ہوتی ہے تو مسجد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں یار فلاں کے پاس میں نہ کھڑا ہوں تو بہتر ہے، اور بسا اوقات ایسے بھی نمونے کہ کھڑا ہوتے ہوتے بھی ہٹ جاتے کے سامنے تھوڑا سامنے، یہ ہمارے دینداروں کی حالت ہے۔ اب بتائیے کہ جب یہ مسجد میں یہ عالم ہے تو باہر کیا ہو رہا ہوگا؟ جتنے اسباب ہیں مسلمانوں کے مائے لے جانے، ستائے جانے، ان کو نگلنے جانے، ان کی ذلت اور پستی کی، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتا، آپس میں مل کے کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مسلمان دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں لگا ہے، اور ایسے آپ ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو نہیں کہیں گے، سنی جانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔